رسول اللہ کا وہ دین جس کے لیے اہل بیت نے اپنے بھرے بھرے گھروں کی قربانی دی، اور جس قربانی میں سب سے پہلی قربانی اس ماں کی قربانی تھی جو تمام ائمہ کے لیے ہمیشہ نمونہ بنی رہی۔ اللہ اکبر۔ اور حسین ابن علی بھی اپنی قربانی دینے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پاک و پاکیزہ آغوش اس بات کی اجازت نہیں دیتی جس میں میں پلا حجور طابت و طہرت یا اللہ و رسولہ والمؤمنون۔ اللہ منع کرتا ہے، رسول اللہ منع کرتا ہے، مومنین منع کرتے ہیں۔ پھر بعد نے کہا کہ وہ آغوش منع کرتی ہے، حجور طابت و طہرت، وہ آغوش منع کرتی ہے۔ آغوش کا یہ اثر ہوتا ہے کیونکہ اسی کے لیے بیوی نے قیام فرمایا، اور بیوی کو معلوم تھا کہ جس قیام کے لیے ہم اٹھے ہیں، یہ جملہ پیچھے ہے، شوہر کے لیے قیام نہیں تھا، پھر کہہ رہا ہوں باغ فدق کے لیے نہیں تھا، فدق کے کھجوروں کے لیے نہیں تھا۔ امام کاظم علیہ السلام نے بعد میں بتا دیا کہ فدق کیا ہے۔ جب ہارون رشید نے کہا کہ اچھا بتا دو بھائی فدق آپ کا کیا ہے، میں آپ کو واپس کر دوں، کہا وہ افریقہ سے لے کے سندھ سے لے کر کے یہ پورا ایشیا اور پورا یہ فدق، تو پھر ہمارے پاس بچے گا کہاں؟ کا مسئلہ ہی بات کا نہیں تھا، مسئلہ نظام الہی کا تھا، مسئلہ اس نظام کا تھا جس کو رسول اللہ نے قائم کیا، اور قائم کرنے کے لیے ہجرت کی، قائم کرنے کے لیے مکہ چھوڑا، قائم کرنے کے لیے وطن چھوڑا، قائم کرنے کے لیے امیر المومنین کو اس خطرے میں بستر پہ سلایا تاکہ نظام الہی قائم ہو۔ ورنہ مکے میں بھی تو رسول اللہ تبلیغ کر رہے تھے، رسول اللہ کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہوتا، ہجرت کرنے لگے تو خطرہ ہوا، مکے میں رہتے تو کوئی خطرہ نہیں۔ یعنی ٹھیک ہے پریشان کرتے، کوڑا ڈالتے، پتھر پھینکتے، لیکن جان لینے کی جرت نہیں تھی، بنی ہاشم کے سامنے کسی نے جرت نہیں تھی۔ لیکن جب یہ ہوا کہ رسول اللہ چلے جائیں گے تب تو اسلام پھیل جائے گا کہ اب مار دو، اب نہیں جانے دو، یہاں سے جانے نہیں دو، تو خطرہ اسی لیے لیا۔ کس کے لیے خطرہ لیا؟ اپنی جان کا خطرہ، اپنے بھائی کی جان کا خطرہ اس لیے لیا تاکہ الہی نظام قائم ہو جائے۔ اور جناب زہرا کا درد یہ تھا کہ الہی نظام کہیں آگے بڑھتے بڑھتے بنی امیہ اور یزید تک نہ پہنچ جائے۔ وہیں پہ جناب زہرا قیام کر رہی تھی، وہیں پہ بی بی رسول اللہ کی بیٹی قیام کر رہی تھی، وہیں پہ امیر المومنین تنہا ہو رہے تھے، وہیں پہ جناب زہرا یہ وصیت بھی کر رہی تھی، یا ابا الحسن غسلنی باللیل وکفنی باللیل ودفنی باللیل۔ چند جملے مسائل، کل شہادت اور بھی مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، وقت اتنا زیادہ نہیں رہا۔ یا ابا الحسن مجھے رات میں غسل دینا، اے ابا الحسن مجھے رات میں کفن پہنانا۔ شوہر کو وصیت کی تھی، یہ وصیت کی تھی بیوی نے، یعنی کوئی اور نہیں پہنائے، اور یہ کہ مدینے کے لوگ شریک نہ ہوں، اور کوئی بھی شریک نہ ہو، صرف 10 افراد ہیں جو جناب زہرا کے جنازے میں شریک ہوئے، لیکن جنازے سے پہلے، اور یہ تو آپ کو کل بتایا کہ پوری تاریخ میں کہیں جناب زہرا کی قبر کا نشان نہیں ہے۔ اگر مدینے کے لوگ شریک ہوتے سب کو تو معلوم ہوتا نا کہ کہاں پہ قبر ہے، تو کیوں نہیں ہے رسول اللہ کی اتنی عظیم بیٹی کو؟ اس لیے کہ تاریخ کو سمجھے انسان۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے عزیزو، قبر کا نشان نہیں ہے، لیکن ایک بیوی جب یہ فریاد بلند کر رہی تھی، جب امیر المومنین تنہا ہو رہے تھے، جب حالات اتنے سخت سے سخت ہو رہے تھے، تو ہم تو صرف یہ پہلو دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کو پکڑا گیا، لے جایا گیا، جناب زہرا زخمی ہوئی، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اسی درمیان میں، اسی گھر میں، وہ چھوٹا سا گھر ہے، بہت چھوٹا سا گھر، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ابھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، یعنی ابھی جو مدینے میں دکھ رہا ہے وہاں تو نہیں دیکھے گا، لیکن جو گھر کے صفات بیان کیے گئے، رسول اللہ کا گھر، رسول اللہ کی بیویوں کا گھر، جناب زہرا کا گھر، تو ابھی ان سارے صفات کے ذریعے سے، اے آئی کے ذریعے سے پورا وہ گھر کا نقشہ بنا کے، پوری ویڈیو بنا کے تیار ہے، آپ چاہیں تو آپ ڈھونڈ کے دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا سا گھر ہے۔ اے آئی کی یہ سہولتیں ہو گئی، بالکل اسی شکل میں وہ گھر بنا ہوا، تو چھوٹا سا گھر تھا جناب زہرا کا، بڑا سا گھر نہیں تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں جب دو دیوار کے بیچ میں بیوی تھی، جب شکم کا بچہ شہید ہو رہا تھا، جب پسلیاں ٹوٹ رہی تھیں، جب زخمی ہو رہی تھیں، تو اسی چھوٹے سے گھر میں 4 چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود تھے۔
اور ہم شاید کبھی بھی توجہ نہیں کر پاتے ہیں کہ اسی چھوٹے سے گھر میں 7 سال کے امام حسن، 6 سال کے امام حسین، 5 سال کی حضرت زینب تاریخ نہیں دیکھ پاتی۔ تاریخ تو اصلی کردار کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تاریخ تو یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کون زخمی ہوا، کسے لے جایا گیا، لیکن تاریخ یہی نہیں دیکھتی کہ ایک اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے، وہ بچے جنہیں رسول اللہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے، وہ بچے جہاں رسول اللہ کو دل کو سکون نہیں ملتا تھا جب تک کہ آ کے سلام نہ کرے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، وہ بچے جو ممبر پہ آ جاتے تھے، وہ جو بچے جو رسول اللہ کے پاس آ کے آغوش میں بیٹھ جاتے تھے، وہ بچے جن کے لیے رسول اللہ ممبر سے اتر جاتے تھے، وہ بچے بھی اسی چھوٹے سے گھر میں موجود تھے اور اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ میرے ماں پہ، میری ماں کے ساتھ کیا حالات ہو رہے ہیں، میرے بابا کو کس طرح جی۔ لیکن وہ بچے یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اگر ہمارے ماں باپ اتنی قربانیاں دے سکتے ہیں، یہ تربیت تھی، تو وہ بھی اپنے آپ کو ہر قربانی کے لیے تیار کر رہے تھے۔